سمیرہ موسیٰ پہلی مسلمان سائنسدان خاتون تھی جس کو صہیونی طاقتوں نے قتل کروا دیا۔ سمیرہ موسیٰ 3 مارچ 1917 کو مصر کے شمالی علاقے غریبہ میں پیدا ہوئی۔ ان کے والد علاقے کے مشہور سیاسی کارکن تھے، جبکہ سمیرہ موسیٰ کی والدہ ان کے بچپن میں ہی سرطان کے باعث وفات پا گئی تھی۔ والدہ کی وفات کے بعد سمیرہ موسیٰ کے والد خاندان کو لے کر مصر کے دارالحکومت قاہرہ چلے گئے، جہاں انہوں نے ریسٹورنٹ کا کاروبار شروع کر لیا۔ سمیرہ موسیٰ کی ذہانت کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے سیکنڈری اسکول کے پہلے سال میں الجبرا کی نصابی کتاب میں غلطیاں نکال کر اپنے والد کے خرچے پر اس کتاب کو دوبارہ چھپوایا اور اپنے ساتھیوں میں مفت تقسیم کیا۔ سمیرہ موسیٰ نے ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد آگے پڑھنے کے لیے قاہرہ یونیورسٹی کے شعبہ سائنس میں تعلیم حاصل کرنا شروع کر دی۔ 1939 میں سمیرہ نے شاندار کامیابی کے ساتھ BSc ریڈیالوجی کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد ایکس رے اور مختلف اشیاء پر اس کے اثرات میں ڈاکٹریٹ کی PhD کی ڈگری حاصل کی۔ یونیورسٹی کے شعبہ سائنس کی سربراہ کو سمیرہ موسیٰ جیسی ذہین طلباء سے بہت امیدیں تھیں۔ ان کا خیال تھا کہ سمیرہ موسیٰ تعلیم مکمل کرنے کے بعد تدریس کے پیشے کو اپنا کر شعبہ سائنس کی خدمت کرے گی۔ اپنے استاد کی امیدوں پر پورا اترتے ہوئے سمیرہ موسیٰ نے قاہرہ یونیورسٹی کے شعبہ سائنس میں اسسٹنٹ پروفیسر کے طور پڑھانا شروع کر دیا۔ وہ قاہرہ یونیورسٹی کے شعبہ سائنس میں پہلی خاتون اسسٹنٹ پروفیسر تھی۔ اسی دوران سمیرہ موسیٰ نے برطانیہ سے جوہری تابکاری کے مضمون پر PhD کی تعلیم مکمل کر کے مصر کی پہلی خاتون سائنسدان کا اعزاز بھی حاصل کر لیا۔ سمیرہ موسیٰ کا خیال تھا کہ جوہری طاقت کو پرامن مقاصد کے لیے استعمال کیا جانا چاہیے اور انہوں نے اسی عزم کو اپنی زندگی کا حصہ بھی بنایا۔ سمیرہ موسیٰ بچپن میں اپنی والدہ سے بچھڑ جانے کا دکھ ابھی تک بھلا نہیں پائی تھی۔ ان کی والدہ کا انتقال سرطان کے باعث ہوا تھا، اس لیے انہوں نے اپنی سرطان کے جوہری علاج کے لیے تحقیق شروع کر دی۔ وہ کہا کرتی تھی کہ سرطان کا علاج اتنا سستا ہونا چاہیے جیسے اسپرین کی گولی۔ سمیرہ موسیٰ نے اپنی تحقیق کے دوران کیے گئے تجربات سے دنیا میں ہلچل مچا دی، کیوں نہ کہ انہوں نے سستی دھاتوں کے ذریعے جوہری طاقت کو حاصل کرنے کے لیے کامیاب تجربات کر لیے۔ شاید سمیرہ موسیٰ کی یہی تحقیق ان کے موت کا سبب بنی، کیوں نہ کہ سستی دھاتوں کے ساتھ جوہری قوت حاصل کرنے کا مطلب تھا کہ تیسری دنیا کے ممالک بھی ایٹمی طاقت بن سکتے ہیں، جو عالمی طاقتوں کے کسی طور پر بھی قابل قبول نہ تھا۔ سمیرہ موسیٰ نے جوہری توانائی برائے امن کانفرنس کا انعقاد کیا، جس میں بہت سے ممتاز سائنسدان مدعو کیے گئے۔ اس پلیٹ فارم پر انسانیت دوست سائنسدانوں نے عالمی طور پر بین الاقوامی کانفرنس بلانے کی تجویز پیش کی، جس میں سمیرہ موسیٰ پیش رہی۔ سمیرہ موسیٰ کی تحقیق اور تجربات کی شہرت مصر سے باہر دیگر ممالک تک پہنچ چکی تھی اور جوہری سائنس میں بے مثال کامیابیوں کو دیکھتے ہوئے 1950 میں امریکہ کے شہرت یافتہ فل برائٹ اسکالرشپ سے نوازا گیا اور اس کے ساتھ ہی انہیں امریکی شہریت کی بھی پیشکش کی گئی۔ انہوں نے یہ پیشکش رد کر امریکہ میں قیام کے دوران وطن واپسی سے پہلے سمیرہ موسیٰ کو کیلیفورنیا کی کچھ جوہری تجربہ گاہوں کے دورے کی دعوت دی گئی۔ سمیرہ موسیٰ کو دی گئی اس دعوت پر امریکہ میں اختلافات دیکھنے میں آئے۔ جوہری تجربہ گاہوں کے دورے کی مخالفت کے باوجود سمیرہ موسیٰ 5 اگست 1952 کو کیلیفورنیا کے لیے روانہ ہوئی، جہاں راستے میں ان کی کار حادثے کے شکار ہو کر 40 فٹ گہری کھائی میں جا گری اور زندگی میں کئی شعبوں میں بازی جیتنے والی سمیرہ موسیٰ اس حادثے میں زندگی کی بازی ہار گئی۔ اس حادثے میں کار کے ڈرائیور نے پہلے ہی چھلانگ لگا کر اپنی جان بچا لی اور روپوش ہو گیا۔ ڈرائیور کی شناخت بھی جعلی تھی۔ خدشات ہے کہ سمیرہ موسیٰ کو صہیونی طاقتوں نے ہلاک کروایا، کیوں نہ کہ ان کو ڈر تھا کہ کہیں سستے جوہری تجربات کی کامیابی کے بعد تیسری دنیا کے ممالک بھی ایٹمی طاقت حاصل نہ کر لیں۔